اللہ یاری صاحب، آپ کو عمریوں کو چیلنج دینا چاہیے تھا، آپ نے کیوں شیعوں سے پنگے لے لیے؟ تم جانتے بھی ہو ہم شیعہ کس علم کے دریا میں رہتے ہیں۔ یہ حیدریوں کو آپ ہی چیلنج کرتے رہیں، کبھی آپ کو بھی سوچ آنی چاہیے کہ تمہیں حیدریوں کو کیوں چیلنج دیا ہے۔ سید زادی کا نکاح غیر سید سے کبھی نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ آئیے اللہ یاری کو مناظرہ ہارتا ہوا دیکھتے ہیں۔ مناظرہ یہ ہار گیا، ایک شیعہ لڑکی سے کال کر کے اس نے اسے ہرا دیا۔ السلام آپ علیکم۔ علیکم السلام السلام باجی، علیکم، علیکم السلام کیسے باجی، کہاں سے؟ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میں کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں آپ کو پاکستان سے کال کر رہی ہوں، کس اور شہر اس سے؟ وقت پاکستان میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ اس ماشاء وقت اللہ 2:30 بج رہے ہیں، اور میں نے ماشاء اللہ، کل بھی کال کی تھی لیکن لیٹ ہو گیا تھا بہت، تو آپ سے بات نہیں ہو پائی، اور میں مسلسل 2 دن سے آپ کو ٹرائی کر رہی ہوں۔ جی جی بہن بات کریں۔ پہلے یہ بتائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بخیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ کی مہربانی ہے، بہت مہربانی ہے، آپ کچھ نہیں۔ حسن بھائی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی اسی جی حوالے سے۔ یہ جو سید زادی کا نکاح غیر سید میں ہوں ہوں، کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ہم کسی مطلب لڑکوں کے رشتے کے لیے کہیں جاتے ہیں، جی تو ہمارے لڑکے پہلے سے ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ پتہ کر لیں کہ وہ سید زادی تو نہیں ہے۔ ہوں تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ سید زادی کی سے مطلب سید زادی کے گھر میں رشتہ بھیجنا بھی، اس سے پہلے کہ آپ جا کے بات کریں، وہ آپ پر برہم ہو جائیں گے، تو وہ گناہ ہے، آپ جا کر ہوں بات نہ کریں۔ اگر وہ غیر ہوں، سید ہیں تو بے شک آپ کر لیں، سید زادی کے یہاں نہ جائیں۔ جی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اب یہ جو میڈیا وغیرہ اور چیزیں چل رہی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر، اب آپ کے پروگرام کو ہوں سن کر کافی چیزیں کلیئر بھی ہوئی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ ایک تو دیکھیں، جو میرا ایک پرسنل میرے مائنڈ میں ایک چیز چل رہی ہے کہ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ پاک نے کچھ قوموں کو کچھ قوموں کے سے برتر رکھا ہے، ہوں کچھ خاندانوں کو کچھ خاندانوں سے فضیلت دی ہوئی ہے اور افضل رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سادات کی بات ہی آتی، کس کے لیے یہ حکم دیا گیا؟ یہ سادات کے لیے دیا گیا کہ کچھ خاندان باقی خاندانوں سے افضل ترین ہیں۔ ہوں اور سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر کہیں پر ہم اس دوسرے نقطہ نگاہ سے دیکھیں کہ اگر ہم کہیں رشتے کی بات لڑکوں کی کر بھی لیتے ہیں، اور اگر ہو بھی جاتا ہے، تو ہمارے یہاں آج کل کا مرد تو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں سر جی کہ کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ ہوں، اب وہ یہ ٹھیک ہے، چاہے گا کہ شادی ہونے کے بعد سید زادی کی فیملی بھی اسے رسپیکٹ دے، اسے فون کرے، اسے برتھ ڈے وش کرے، اس کا خیال رکھے۔ اب ہوں سید کے گھر اگر وہ داماد بھی ہے، تو دامادوں کی تو بیٹیوں کے شوہروں کی بڑی عزت ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے۔ اب یہ ہوں، داماد چلا بھی جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں سید کی تو چارپائی پہ بیٹھنے کا یا اس کی مسیری پہ یا کرسی پہ برابر بیٹھنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، تو اب وہ یہ کس نے کہتے ہیں کہ نیچے بیٹھو۔ کہا؟ کس نے بولا ہے؟ سر نہیں یہ تو ایسے بات نہیں ہے، سر یہ یہ غلط ہے، چیزیں سنی ہوئی ہیں نا، اچھا یہ غلط ہے، غلط یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، کوئی لیکن حکم سر یہاں یہ جو ہے نا، یہ پاکستان میں اس چیز کو مشہور کرا دیا گیا ہے، یہ صوفیہ کا قول ہے۔ یہ ایک جی صوفی ہے، میں اب دکھاؤں گا، اس کا فتویٰ تھا کہ آپ سید کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اور اس کو ذاکرین حضرات نے پرانے زمانے سے، یہ صوفیوں کا اور یہ درگاہ والے جو گدی نشین ہیں، ان لوگوں کا تو پاکستان میں بالکل خصوص پرانے زمانے میں، انگریزوں جی کے جی زمانے میں، بالکل ایسا ہی ہے، مغلوں کے زمانے میں ان کا جی بڑا اثر رسوخ تھا۔ تو یہ ان جی لوگوں کا ہے کہ آپ سید کے ساتھ چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ منافق بھی تھے، ان کے ساتھ ایسے بیٹھتے تھے، باہر سے لوگ آتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ پیغمبر کون ہے، پتہ نہیں چلتا تھا، یعنی ان کے اس طرح نہیں تھا کہ وہ کرسی پہ بیٹھے ہیں باقی زمین پہ بیٹھے ہیں، یا وہ خود اچھی جگہ پہ بیٹھے ہیں دوسروں کو غلط جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے۔ تو اس طرح تھا امیر المؤمنین علیہ السلام، اپنے نہایت ہی متواضع، اس طرح بات کرتے تھے ہر آدمی سے کہ یہ دنیا کا اہم ترین آدمی، اس طرح عزت دیتے تھے نا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھوٹے بڑے کو، چھوٹوں کے لیے وہ سلام کرتے تھے، چھوٹے راستے میں آتے تھے نا کہ ہمیشہ سلام کرتے تھے، اونچی آواز سے سلام کرتے تھے۔ اگر میں اور آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، جس طرح وہ ہم سے برتاؤ کرتے، تو ایسا لگتا کہ ہم دنیا کے بادشاہ ہیں، یعنی وہی عزت، وہی تواضع، کہ اسی لیے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے کہ ہر ایک کے ساتھ نہایت ہی پیار سے، ہمیشہ لبوں میں تبسم رہتا تھا،
लब بے مبارک شک میں. بے شک، ہاں لیکن اس طرح نہیں سر تھا وہ تو نبی کی، سر نبی کی برابری کہ کوئی نہیں کر سکتا. آج کا سید آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ نہیں آج کا سید ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ ان جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں ہے. سنت نہیں ہے، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے کہ بھائی آپ نیچے بیٹھو کیونکہ سید اوپر بیٹھا ہے. یہ کوئی اب اسلام کا سر حکم یہاں نہیں. پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اصول کافی میں ایک حدیث ہے، فروع کافی میں یا اصول میں ہے، فروع میں جلد نمبر 2 میں ظاہراً کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز، مومن کو ہر چیز کا اختیار دیا ہے، لیکن مومن کو اس کو اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا اختیار نہیں دیا. یہ حرام ہے ایک مومن کے لیے، ایک جی شیعہ کے لیے کہ جی، اپنے آپ کو ذلیل کرے. لیکن سر آپ سر آپ دوسروں کو ایک اور عزت چیز بھی دیں، آپ دوسروں کو ضرور عزت دیں، سب کو عزت دیں، لیکن اپنے آپ کو ذلیل کرنا یہ حرام ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل کریں. یہ اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مومن کو نہیں دیا. مومن کی جو عزت ہے وہ کعبہ سے بھی افضل ہے، کعبہ سے بھی اہم ہے. سر میں جی آپ کی بات مانتی ہوں، اس بات کو میں مانتی ہوں. آپ کل جس طرح سے آپ نے جب یہ ذکر کیا کہ اللہ نے اسی مٹی سے مومن کو بنایا ہے، تو آپ جی اس وقت روئے تو یقین مانیں کہ یہاں میری پوری فیملی بھی رو رہی تھی، اور ماشاء بالکل دل کو چھو لینے والی باتیں تھیں. آپ ماشاءاللہ سے جب کسی کو آپ شیعہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ آپ آئمہ کے جس طرح سے نام لیتے ہیں تو ہمارے اس وقت جو ہے نا روح کانٹے، جسم کے جو کانٹے ہوتے ہیں نا، بال چھوٹے چھوٹے ماشاء ہاتھوں کے، اللہ وہ ماشاء اللہ گوز بامز آتے ہیں. ابھی بھی ماشاء بات اللہ کرتے ہوئے ایسی کنڈیشن ہے، ویسی روحانیت ہے، آپ کے پروگرام ماشاء سن کے روح تازہ ہو جاتی ہے. لیکن اللہ سر آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مومن کو اپنے آپ کو ذلیل نہیں کروانا چاہیے. لیکن آپ سر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آج کا اگر غیر سید جب ان کا داماد بن جاتا ہے اور جب وہ ان کے گھر سے آتا ہے تو وہی لوگ، وہی سسر اور سالہ جو ہے وہ کھانا لگا رہے ہوتے ہیں، پلیٹیں لگا رہے ہوں گے آگے. تو یہاں یہ غیر سید یہ کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہو رہا ہوں، یہ میری خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ سید سے میں نے خدمت نہیں لینی. یہاں میں ان کا دیکھیں یہ لوگوں کے رسوم و رواج اور ہیں نا. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ لوگ بہت متاثر ہیں. دیکھیں عالم اسلام میں ایک بہت عرصے تک حکومت رہی بنی عباس کی. بنی عباس کی حکومت وہ اس لیے نہیں تھے کہ وہ بہت قابل لوگ تھے، ان کی حکومت کا ایک کامیاب، وہ کئی سو سال تک، یعنی بنی عباس کی حکومت کے آغاز ہوئی سن 130 میں، ان کا انتہا ہوا ہے 7ویں صدی میں 600 کے بعد. یعنی ان لوگوں نے تقریباً 400-500 سال حکومت کی ہے. ان لوگوں نے اسی لیے حکومت کیا کہ ہم اہل بیت میں سے، اور انہوں نے بر دی لوگوں کے کانوں میں کہ ہم سید ہیں بھائی، ہماری عزت کرو، ہمارے لیے کھڑے ہو جاؤ، فلان کرو فلان کرو. تو یہ اور ہمارے خلاف تم، محبت، ہماری نصرت تم پہ واجب ہے، ہمارا احترام تم پہ واجب ہے، فلان فلان فلان. اور یہ جماعت عمریہ نے بھی پھیلا دی. پھر یہاں پہ مختلف ملکوں میں بالخصوص ہند و پاکستان میں صوفیوں کا بہت، اور درگاہ نشین لوگوں کا بڑا ہی ان کا اثر رسوخ رہا ہے، مغل سلطنت کے زمانے سے لے کر بات بالکل تک. ایسا ہی ہے، تو بالکل ایسا ہاں، ہی. اور یہ صوفی حضرات، ان کا نہ کوئی علم ہوتا تھا نہ کوئی عمل ہوتا تھا. اکثر بنگی ہوتے تھے یہ لوگ، بنگی یعنی بنگ پیتے تھے، چرس پیتے تھے، شراب یہ کرتے تھے، لوگوں سے زنا یہ کرتے تھے، لڑکوں کے ساتھ یہ برے فعل انجام لاتے تھے. اور تو کچھ تھا نہیں ان کے پاس. کہتے ہیں ہم سید ہیں بھائی، ہماری عزت کرو. سید کے سامنے، سید کو تم ہدیہ دے دو، سید کو تم پیسے دے دو. سید یہ بھائی تم خود کیسے لوگ ہو بھائی کہ سید یہاں پہ، سید کو حاجت ہے اور تمہارے پاس پیسے، ہم پیسے نہیں دے رہے. تو اس طرح یہ کلچر جو ہے نا، یہ طرز تفکر، یہ ذہنیت لوگوں میں ایسی رچی بسی ہے کہ کئی سو سال کا ورثہ ہے. لیکن اس کا احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، روایات سے، احادیث سے. اس کے پیچھے سیاسی اغراض ہیں اور اس کے پیچھے مذہبی انحراف ہے. جی ہاں، اوکے، اللہ آپ کو عزت دے میری بہن. تھینک یو سر. آپ کی ہمت کو داد دینی چاہیے، آپ اتنے لوگوں کو سر جی برداشت کرتے ہیں. لوگ بہت مہربانی. آپ کے ساتھ لوگ بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں، ایسے ناسک لوگوں کو، ایسے رافضی لوگوں کو، یہ جو قیاس آرائی کرتے ہیں، دل سے بددعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے کہ جب یہ لوگ آپ کے ساتھ کچھ بھی ایسا. اور آپ کو بہت شاباش ہے. ہماری فیملی میں بھی سب یہی کہتے ہیں کہ آپ اتنا صبر سے کام لیتے ہیں نا سر، کوئی اور ہو تو پاگل ہو جائے سر، کوئی اور خدا ہو آپ کو تو عزت دے. پاگل ہو میرے پاس جائے. اور چارہ نہیں ہے نا. اگر ان کے ساتھ ہم ان کو، ان کے بات، ان کے ساتھ اگر ہم انصاف کریں نا، انصاف کریں، تو پھر یہ ہمیں کہیں گے کہ بھئی یہ اللہ عری بھاگ گیا ہے، وہ ہمیں بات کرنے نہیں دیتا. حالانکہ انصاف یہ ہے کہ ہم ان کی باطل باتوں کو نہ سنیں، ان کو جانے دیں. لیکن ہمیں کرنا پڑتا ہے، اپنے حق سے درگزر ہونا پڑتا ہے. ہم ان کو زیادہ ٹائم دیتے تھے، یہ سب کرنا پڑتا ہے. بہت مہربانی سسٹر آپ کا، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. اچھا سر، ایک چیز سر، ایک چیز.
جی سر اب یہ سادات سے رشتہ مانگنے کیسے جائیں؟ یہ بھی تو ڈر لگتا ہے کہ وہ ذلیل کر دیں گے. نہیں تو ایسا اگر وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں دیں گے تو نہیں مانگنا چاہیے نا. اگر پھر ایسے نہیں لوگ ہیں کہ مانگنا چاہیے. ہاں فائدہ اگر نہیں دے رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے اگر میں یہ گاڑی خریدنا چاہوں تو وہ مجھے نہیں بیچیں گے تو خریدنے وہ کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے. اگر امید ہے کہ وہ مان لیتے ہیں تو پھر الگ بات ہے. مان لیتے ہیں ہاں کیونکہ سر اگر سیدانی ہمارے گھر آ جاتی ہے تو ہماری تو نسلیں سدھر جائیں گی سر. جی بالکل بالکل بلکہ مستحب ہے. آپ کی خدمت میں عرض جی کروں کہ بنی ہاشم سے لڑکی لینا ان کے ساتھ شادی کرنا اس کے ثواب ہے. یہ نہ صرف بالکل حرام سر، نہیں ہے وہ بلکہ اپنے یہ بچوں بہتر ہے. کی اتنی اچھی تربیت کرے گی، اس کو ہوں، دین کا پتہ ہوگا، وہ جی ان بالکل ساری چیزوں سے جو آج کل میڈیا چل رہا ہے اس سے دور ہوگی تو ہماری تو بالکل نسلیں سدھر جائیں گی سر. کاش کہ بالکل ایسا ہو بالکل جائے سر. بہت بالکل شکریہ سر، اپنا اللہ آپ خیال کو عزت رکھیے دے. گا تھینک یو اور میرے بھائی. ٹینشن نہیں لیجیے گا، ہنستے رہیے گا، انشاءاللہ خوش رہیے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کو مسکراتے ہوئے سلامتی. اچھے لگتے ہیں آپ. بہت اوکے، مہربانی. اللہ حافظ. تھینک یو سسٹر، تھینک یو. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. میں آپ کی خدمت میں ایک دو حدیث پیش کروں. یہ کتاب ہے کتاب الفروع من الکافی، جلد نمبر 5 ہے. جلد نمبر 5 الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ. ملاحظہ فرمائیے چاپ ایران، یہاں پر صفحہ نمبر 63 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل فوض الى المؤمن امورہ کلہا. اللہ تعالیٰ نے مومن کو اس کی زندگی کے اختیار دے دیا ہے بھائی کہ تو کیا کھانا چاہتا ہے، کیا پینا چاہتا ہے، کون سے لباس پہننا چاہتا ہے نا، حلال کام ہے، کہاں رہنا چاہتا ہے، کون سی بزنس کرنا چاہیے، یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سے واجب نہیں ہے کہ فلان تم پہ واجب ہے کہ کر لو. اچھا ولم يفوض الیہ ان یکون ذلیلا، لیکن اللہ نے مومن کو یہ اختیار نہیں دیا کہ ذلیل ہو جائے. آپ کو دوسری چیزوں کا اختیار ہے کہ مثلا کھانا آپ کو یہ پسند ہے، یہ نہ کھاؤ وہ کھاؤ، حلال اگر ہے تو کھا لو، وہیں جو مرضی کھا لو. کپڑا یہ رنگ آپ کو پسند ہے، وہ رنگ نہیں پسند، جو مرضی. اس شہر میں رہنا چاہتے ہیں، اس شہر میں نہیں رہنا چاہتے، ٹھیک ہے نا. مجھے مثلا یہ جاب پسند ہے، وہ جاب پسند نہیں ہے، اگر وہ جاب حلال ہے تو وہی جو مرضی کر لو، لیکن آپ کو اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا اختیار نہیں ہے. اور ایک اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں حدیث شریف. ہاں یہ سادات کی عورتوں کی تعریف ہے. اور یہ ملاحظہ فرمائیے کہ نہ مان نہ اور میں آپ مان کو تیری دکھا دیتا ہوں مرضی حدیث کو. اللہ یاری، یہ مگر اس کتاب وسائل معاملے میں الشیعہ ہے، آپ جزء کا 20 علم ناقص ہے. کتاب مؤسسۃ سیداری آل کرنے البیت کا علیہم امتی سے السلام. یہاں نہیں ہو پر سکتا، نہیں ہو سکتا، کتاب نہیں ہو النکاح سکتا. یہ باب غیرت استحباب انسان اختیار غیرت نساء مسلمان قریش کا سوال للتزویج. ہے. یہ مستحب ہے کہ انسان اگر کوئی کر سکتا ہے کہ مثلا کسی بنی ہاشم کی عورت سے شادی کر سکتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم کی عورتوں کی تعریف کیا. یہ مثلا شوہر کی اچھی خدمت کرتے ہیں، بچوں کی اچھی دیکھ بھال کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی تعریف کی گئی. تو یہ اس کا یہ اگر کوئی اختیار کرنا چاہے تو اچھی بات ہے اگر کوئی کر سکتا ہے.